السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام: لا یملک امساک الارزاق و ادرارہا الا الرزاق۔ حضرات، امیر المومنین کی ایک حدیث جسے عنوان نے خطبہ قرار دیا ہے، اس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا یملک امساک الارزاق، یعنی کوئی انسان رزق میں کمی یا زیادتی کسی کی بھی، اس میں کسی کا بس نہیں ہے سوائے اللہ کے، سوائے اس رزاق کے کہ جو سبھی کو رزق دے رہا ہے۔ نہ کوئی رزق میں کمی کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق میں زیادتی کر سکتا ہے۔ جو کچھ ہے کل اختیار ذات پروردگار کو اس میں حاصل ہے۔ عزیزان گرامی، ایسا کیوں ہے کہ خداوند عالم نے اسے کسی کے حوالے نہیں کیا؟ انسان اگر کسی کے حوالے کر دیا گیا ہوتا تو یہ انسان اپنی ناقص عقل کے مطابق اسی کو اپنا رازق سمجھ لیتا، جبکہ رازق حقیقی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ سے الگ ہٹ کے کسی کے بس میں نہیں ہے کہ کسی کے رزق میں کمی کر دے یا کسی کے رزق میں زیادتی کر دے۔ عزیزان گرامی، انسان سوچ سوچ کے تھک جائے گا کہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کی بنا کے اوپر انسان کو رزق ملتا ہے۔ انسان یہ تصور کرے کہ اسے اس کی عقل کے مطابق رزق مل رہا ہے تو نہ جانے کتنے صاحبان عقل ہیں کہ جو تنگی رزق کا شکار ہیں، اور نہ جانے کتنے احمق اور عقل سے کوسوں دور رہنے والے افراد ہیں کہ جو اس ہماری مادی دنیا کے اندر رزق کے اعتبار سے خوب مالا مال ہیں۔ انسان اگر یہ تصور کرے کہ اس کی قوت بازو سے اسے رزق مل رہا ہے تو عزیزان گرامی، بہت سے نحیف و لاغر لوگ کہیں بہتر انداز کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے طاقت و توانا قسم کے افراد تنگی رزق کا شکار ہیں۔ انسان قوم و قبیلے کے اعتبار سے اگر یہ تصور کرے کہ اسے اس بنا کے اوپر رزق مل رہا ہے تو عزیزان گرامی، سرمایہ دار سمجھی جانے والی قوموں کے درمیان پھر نادار لوگوں کا وجود بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، یا نادار قوموں کے درمیان سرمایہ داروں کا وجود نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال انسان کسی بھی چیز کے متعلق تصور کر لے، ایک انسان زیرکی، چالاکی، تدبیروں کے ذریعے سے اگر یہ سمجھے کہ اسے رزق مل رہا ہے تو نہ جانے کتنی تدبیریں کرنے والے ہیں
کہ ان کی تدبیریں جو ہے وہ بیکار رہ جاتی ہیں۔ رزق صرف اور صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر بھروسہ کر کے انسان تصور کر لے کہ یہ چیز اسے رزق دے رہی ہے۔ دیکھیے، اسے رزق کو اس لیے بھی وابستہ کیا گیا کہ رزق وہ چیز ہے کہ جس کی انسان کو ہمہ وقت ضرورت ہے۔ خداوند تبارک و تعالی خالق ہے، لیکن اس کی خالقیت کو انسان جب اس دنیا کے اندر قدم رکھتا ہے تو اپنی خلقت کے مرحلے کو بھول چکا ہوتا ہے، لہذا خدا اسے آسانی سے یاد نہیں آتا۔ خدا کب یاد آتا ہے؟ اس زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، یعنی رزق کے موقع کے اوپر انسان کو جو ہے وہ خدا یاد آتا ہے۔ اور بھی بہت سی خداوند عالم کی فضیلتیں اور اس کی صفات ہیں کہ جن کو آپ حضرات جو ہے وہ جانتے ہی ہیں، مثلا اس کا رحمان ہونا، اور اس کا جو ہے قیامت کے دن کا مالک ہونا، اور بہت سی صفات ہیں۔ یہ تمام صفات وہ ہیں کہ جنہیں انسان آسانی کے ساتھ جو ہے وہ فراموش کر سکتا ہے، کر دیتا ہے، لیکن اس کی رازقیت آسانی کے ساتھ فراموش نہیں کی جا سکتی۔ لہذا انسان خدا سے جڑا رہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ رازقیت صرف اور صرف خداوند عالم اپنے ہاتھوں میں رکھتا۔ بہت سی چیزوں کو انسان یہ تصور کرتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے وہ نادار رہ گیا، تو یہ تصور بھی اس کا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ بہت سے لوگ دین کی پابندی کو سمجھتے ہیں کہ دین کی پابندی کی بنا کے اوپر وہ رزق کی کمی کا شکار ہیں۔ مثلا خداوند عالم نے انسان کے اوپر ناجائز طریقوں سے دولت کے جمع کرنا انسان کے لیے حرام قرار دیا، یا ایسی بہت سی شریعت کی پابندیاں ہیں کہ یہ کام نہیں کر سکتے اور وہ کام کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اگر اس بنا کے اوپر اگر انسان تصور کرتا ہے تو یہ بھی انسان کی خام خیالی ہے کہ کوئی چیز اس کے رزق کو کم کر سکتی ہے۔ رزق خدا سے جوڑا گیا اور صرف خدا سے جوڑا گیا، اور نہ اس کے اندر کوئی کمی کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کے اندر زیادتی کر سکتا ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو بہت سے افراد یہ سوچتے ہیں کہ جب خدا ہی کے ہاتھوں میں ہے تو پھر انسان کا اس کے لیے سعی و کوشش کرنا بیکار۔ جب خدا ہی کے ہاتھوں میں ہے تو عزیزان گرامی یہ بھی انسان کی غلط فہمی ہے۔ خدا بنفس نفیس آ کے انسان کو رزق نہیں دیتا۔ خداوند عالم نے ایک نظام پیدا کیا ہے، اس نظام کے ذریعے سے انسان کو رزق پہنچتا ہے۔ تو بہرحال طلب رزق دعا کی صورت میں بھی کوئی اشکال اس کے اندر نہیں ہے، اور طلب رزق سعی و کوشش انسان کرے اس کے اندر بھی کوئی اشکال نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے مقام کے اوپر امیر المومنین ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اطلب الرزق فإنہ مذموم لطالبہ، فرماتے ہیں کہ رزق کو طلب کرو، یعنی دعا کی صورت میں طلب کرو یا عمل اور سعی کی صورت میں رزق کو طلب کرو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ رزق کی ضمانت دی گئی ہے، لیکن انسان کی طلب کے ساتھ جو ہے وہ اسے جوڑا گیا ہے۔ انسان طلب کرے، بارگاہ خداوندی میں طلب کرے، وہ اس لیے طلب کرے کہ رزق انسان کو خدا ہی دے رہا ہے۔ سعی و کوشش کرے، ظاہر ہے کہ سعی و کوشش کے بغیر عمل کے کوئی کام جو ہے وہ انجام نہیں پاتا ہے۔ صرف آرزوؤں اور تمناؤں کے سہارے کے اوپر انسان کی کوئی آرزو پوری نہیں ہوتی۔ انسان کو سعی کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اور اسی چیز کو امام نے فرمایا کہ رزق کو طلب کرنے والے کے لیے ضمانت دی گئی ہے۔ جو آدمی عمل ہی نہ کرے اور بھوکا مر جائے
تو عزیزان گرامی یہ خود اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم اس کا ضامن نہیں ہے، عمل کرے، عمل کرنے کے بعد خداوند عالم اس کے رزق کا ضامن ہے۔ تو بہرحال یہ چیز بھی انسان کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ انسان صحیح کرے، کوشش کرے، لیکن صحیح اور کوشش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے ہر فریضے سے منہ موڑنے کے بعد جو ہے بس صحیح کوشش ہی کرتا رہ جائے، یہ چیز بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں من اہتم لرزقہ کتب علیہ خطیئتہ، فرماتے ہیں کہ جو شخص رزق کے طلب کرنے ہی کی فکر میں لگا رہے تو اس کے نامہ اعمال میں جو ہے یہ چیز گناہ کی صورت میں لکھ دی جاتی ہے۔ گناہ اس لحاظ سے کہ رازق خدا ہے، جب خدا رازق ہے تو انسان کا ہمہ وقت اسی فکر کے اندر لگے رہنا یہ عزیزان گرامی کسی طرح سے جو ہے وہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بغیر عمل کے رزق نہیں ملتا، یہ بات اپنی جگہ کے اوپر مسلم ہے، لیکن عزیزان گرامی انسان تمام فرائض کو درکنار کرنے کے بعد صرف اسی فکر میں لگ جائے، آخرت کی اسے کوئی فکر ہی نہ ہو، صرف رزق کی فکر ہے، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے، یہ انسان کے لیے گناہ ہے۔ گناہ اس لیے ہے کہ خدا کی رازقیت کے اوپر اسے یقین نہیں ہے۔ خدا رازق ہے اور احادیث اس کے اوپر شاہد ہے کہ خداوند عالم رازق ہے، اس نے رزق کی ضمانت لی ہے، تو اگر اس نے رزق کی ضمانت لی ہے تو پھر انسان کو اس کے سلسلے میں اتنا جو ہے وہ بے چین اور بے تاب جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے بھی بے چین اور بے تاب نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھیے رزق کی ضمانت اس نے لی ہے، اب ضمانت لینے کے بعد جو ہے وہ رزق انسان کو نہ مل سکے، عزیزان گرامی یہ چیز جو ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق نہیں سوچی جا سکتی، بلکہ ایک حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الرزق اشد طلبا للعبد من اجلہ، فرماتے ہیں کہ رزق جو ہے وہ انسان کی طلب میں رہتا ہے موت سے زیادہ، یعنی موت سے زیادہ جو ہے وہ رزق انسان کے پیچھے رہتا ہے۔ جب تک حیات ہے، جب تک اسے زندہ رکھنا مقصود ہے، اس وقت تک جو ہے وہ انسان کو رزق فراہم کرتا رہتا ہے۔ تو بہرحال رزق کے متعلق عرض کیا کہ یہ صرف اور صرف ذات پروردگار کے ہاتھوں میں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ ایسی بتائی گئی ہیں کہ جن سے رزق میں انسان کے جو ہے وہ زیادتی ہوتی ہے۔ اب یہ بہت سی احادیث تھی کہ ان تمام احادیث کو جو ہے وہ ایک جگہ کے اوپر جمع کر کے بیان کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل کام تھا، اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش بھی نہیں رہتی ہے کہ ان تمام احادیث کی جو ہے وہ تلاوت کی جاتی، لہذا بہت سی احادیث کو مختلف یعنی فقرات کو جو ہے وہ جمع کر کے اور احادیث کا مفہوم جو ہے وہ نکال کر چند چیزیں میں حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جن کی وجہ سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بہت سی احادیث کا نچوڑ ہے اور مختلف ائمہ سے ہے، کوئی ایک حدیث نہیں ہے بلکہ بہت سی حدیثیں ہیں۔ پہلی چیز جو انسان کے رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے عزیزان گرامی، نماز صبح اور نماز عصر کے بعد طلب رزق کرنا، تعقیبات پڑھنا، خصوصیت کے ساتھ جو دعائیں اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں انہیں جو ہے وہ پڑھنا۔ لیکن صبح کا وقت اس لیے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان کے دن کا آغاز جو ہے وہ یہیں سے ہوتا ہے، تو
ایک نئی زندگی روز انسان کو جس طرح سے فراہم کی جاتی ہے، تو اس زندگی کا آغاز جو ہے وہ پروردگار سے دعا کی صورت میں ہو۔ عصر کا وقت خاص طور کے اوپر اس لیے کہ عزیزان گرامی، عصر کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی روزی کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں اور دیگر مشاغل کے سلسلے میں یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جس میں شباب پر پہنچنے کے بعد جو ہے وہ دن ڈھلنا شروع ہوتا ہے۔ لہذا اس مرحلے کے اوپر بھی انسان جو ہے وہ خدا کو یاد کرے اور دعا کرے، یہ اس کے حق میں زیادتی رزق کے سلسلے میں ایک بہترین عمل ہے۔ دوسرے، مؤذن کی آواز پر لبیک کہنا، مسجد سے اذان کی آواز بلند ہو، ان اذان کے فقرات کو جو ہے وہ دہرایا جائے، اور اول وقت جو ہے نماز میں حاضر ہونا، یہ جو ہے وہ زیادتی رزق کا جو ہے سبب بنتا ہے۔ اگر خوئی علی اللہ مقامہ سے کسی نے تنگی رزق کی جو ہے وہ بات کہی، تو انہوں نے کہا کہ اول وقت نماز پڑھنا شروع کر دو، یہ اول وقت نماز پڑھنا ہی جو ہے وہ تمہارے لیے جو ہے وہ بہترین عمل ہوگا۔ تمہارا دوسری چیز، مؤذن کی آواز کے اوپر لبیک کہنا، اور اس کے بعد نماز شب۔ عزیزان گرامی، نماز شب کی جہاں اور بہت سی فضیلتیں ہیں، نورانیت، اس کی روحانیت کے اندر اضافہ، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زیادتی رزق کا سبب بھی نماز شب بنتی ہے۔ چوتھی چیز جسے احادیث کے اندر بیان کیا گیا کہ 30 مرتبہ سبحان اللہ کا پڑھنا، یعنی اللہ کو کی تقدیس کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا، یہ جو ہے وہ زیادتی رزق کا سبب بنتا ہے۔ پانچویں چیز، صلہ رحم۔ صلہ رحم یعنی اپنے رشتہ داروں، اعزاء، اقربا سے انسان کا جڑا رہنا، اقربا کو مقدم تصور کرنا، ان کی زحمات اور پریشانیوں کو نظر انداز نہ کرنا، بلکہ ان کی ہر غم میں، ہر زحمت و پریشانی میں ان کے برابر کا شریک انسان کو قرار دینا۔ یہ پیسے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ انسان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل محبت کی صورت میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے۔ صلہ رحم، اور صلہ رحم خاص طور کے اوپر عزیزان گرامی والدین کے ساتھ اچھا سلوک، یہ زیادتی رزق کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے، اور اس کے برعکس والدین کے ساتھ بدسلوکی انسان کے رزق میں کمی، اور رزق کے ساتھ ہی ساتھ انسان کی عمر میں کمی کا بھی سبب بنتا ہے۔ عمر میں بھی سبب بنتا ہے۔ بنی امیہ کے ایک حاکم نے جناب معصومہ کی شان میں جسارت کی، تو 7ویں امام سے اس کے بیٹے نے کہا کہ میں اپنے باپ کو قتل کروں گا۔ ایسا آدمی، پہلے تو یہ پوچھا کہ ایسے آدمی کی سزا کیا، تو امام نے فرمایا کہ ایسا آدمی جو ہے واجب القتل ہے۔ کہا کہ میں اپنے باپ کو قتل کروں گا۔ امام نے فرمایا کہ تم زیادہ دن نہیں جی سکو گے۔ اب دیکھیے، یہ قتل جائز تھا، معصومہ کی شان میں جسارت کی ہے، لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ دن جو ہے وہ اس دنیا کے اندر نہیں رہ سکا۔ تو کہنے کا مقصد یہ، مطلب صرف اتنا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک یہ انسان کے رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ رشتے ناطے جو ہے وہ صرف دولت ہی کی بنا کے اوپر جو ہے وہ منقطع کر دیتے ہیں۔ بھائی ان کا نادار ہے تو اس سے ملنا جلنا ترک کر دیتے ہیں، اسے اپنا بھائی بتاتا لوگوں کے سامنے جو ہے وہ شرم محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ رزق میں کمی کا سبب ہے۔ بھائیوں کے ساتھ ہمدردی جو ہے وہ
انسان کے لیے رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ صبح و سویرے طلب رزق کے لیے نکلنا۔ عزیزان گرامی، بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنا کاروبار ہی جو ہے وہ بہت تاخیر کے ساتھ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، اور خاص طور کے اوپر بعض شہروں میں اور کچھ خاص علاقوں میں، اور خاص طور کے اوپر دیکھا گیا کہ مسلمانوں کے اندر زیادہ یہ چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ رات کو دیر تک جو ہے وہ جاگنا، اور صبح جو ہے دن نکلنے کے بعد بھی جو ہے سوتے رہنا۔ یہ چیز جو ہے وہ رزق میں کمی پیدا کر دیتی ہے۔ لہذا سویرے اٹھے انسان اور سویرے اٹھ کے جو ہے وہ دعا کرے تو بہرحال خداوند عالم رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ اچھا پڑوسی بننا۔ دیکھیے، اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا رابطہ جو ہے وہ زیادتی رزق کے ساتھ کیا ہو سکتا یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا عام طور کے اوپر۔ اچھا پڑوسی بننا، اچھا پڑوسی بن کے جو ہے خداوند عالم اس کے رزق میں اضافہ کرتا۔ نہ یہ کہ پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے رشک و حسد کی والی زندگی جو ہے وہ گزارنا، یہ رزق میں کمی کا سبب ہو سکتی ہے۔ رزق میں زیادتی اسی صورت میں ہے کہ انسان اچھا پڑوسی جو ہے وہ بنے۔ ایک دوسرے کو ادھار دینا، ادھار دینا، جتنی انسان کی صلاحیت ہے، جتنے امکانات اس کے ہیں، اس کے اعتبار سے جو ہے وہ انسان اگر کسی کو ادھار دیتا ہے تو اس سے جو ہے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، صدقے کے لیے بھی ہے کہ بلکہ حدیث ہے کہ استنزل الرزق بالصدقہ، رزق جو ہے وہ پروردگار سے طلب کرو صدقے کے ذریعے سے، یعنی صدقہ بھی جو ہے اس سے بھی جو ہے وہ رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ جو ادھار والی بات آئی ہے تو عزیزان گرامی دیکھیں، ادھار میں اور صدقے کے اندر بہت فرق ہے۔ صدقہ جو ہے کسی کو دے دینا جو ہے ٹھیک ہے، اس سے جسے صدقہ دیا گیا ہے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ صدقہ جو ہے سماج کو جو ہے جمود کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، یعنی بے حرکتی، کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ سماج کے اندر نہیں ہوتی، لیکن قرض دے کے جو ہے سماج کو ایکٹیو رکھتا ہے انسان۔ وہ ظاہر ہے کہ قرض کو واپس کرے گا، جب واپس کرے گا تو اس کے لیے واپس کرنے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اس لیے جو ہے وہ ایک حدیث کے اندر جو ہے وہ صدقہ دینے سے زیادہ ثواب ادھار دینا۔ اب ادھار کی بات آ گئی ہے تو میں ایک چیز عرض کروں، دیکھیے ادھار لینے کے لیے جو ہے وہ بعض احادیث میں منع کیا گیا ہے کہ ادھار انسان جو ہے وہ آسانی سے نہ لے۔ ادھار دینے کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، تو دیکھیے اب ضرورت کے تحت انسان ادھار لیتا ہے، تو اگر ضرورت کے تحت ادھار لے رہا ہے تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بغیر کسی ضرورت کے اگر انسان یوں ہی عیش اور مستی کی خاطر جو ہے وہ ادھار لے رہا ہے تو اس کے انجام جو ہے وہ انسان کے لیے بہت زیادہ اچھے نہیں ہوتے۔ تو بہرحال کہا گیا کہ ادھار دینا جو ہے یہ رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ استغفار کرنا، دیکھیے بہت سے گناہ ہیں کہ جو انسان کے رزق کو کم کر دیتے ہیں، رزق میں کمی واقع کر دیتے ہیں۔ انسان اپنے گناہوں کے سلسلے میں توبہ کا کرتا رہے تو اس سے اس کے رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ انسان اپنے گناہ کے اوپر استغفار کرے تو اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سچ بولنا، جھوٹے انسان کے لیے خداوند عالم رزق میں کمی واقع کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں بہت سے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ کاروبار جو ہے وہ چل ہی نہیں سکتا سچ بول کے، تو یہ جو ہے وہ غلط فہمی ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ جھوٹ بول کے ہی کاروبار حاصل کرے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک دکاندار جو ہے وہ
قسم کھا کے جو ہے کہ اتنے روپے کی یہ چیز ہے، اتنے روپے کلو ہے، اس سے ہم نے یہی کہا کہ بھیا قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تم کہہ رہے ہو تو تمہاری بات کے اوپر یقین کیے لیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اب غیر ضروری قسم، اسی طرح سے غیر ضروری جھوٹ، بلکہ ضرورت کے موقع کے اوپر بھی انسان جو ہے وہ جھوٹ سے پرہیز کرے۔ تو بہرحال جھوٹ بولنا جو ہے اس سے جو ہے رزق میں کمی واقع ہوتی ہے۔ انسان جھوٹ کو ترک کرے اور سچ بولے تو اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے ایک جھوٹ بولنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان جب زیادہ جھوٹ بولنے لگتا ہے تو اس کی سچ بات بھی جھوٹی سمجھی جاتی ہے، اور جب ایک دکاندار کی سچ بات بھی جو ہے وہ جھوٹی سمجھی جائے تو اس کے اوپر سے اعتماد نہیں رہتا، پھر اس میں کوئی بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بھروسہ کرنے کے لیے جب تیار نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ پھر اس دکاندار کے پاس انسان جاتا بھی نہیں ہے۔ اچھا اخلاق، اب بہت سے لوگ یہ تصور کریں صاحب اچھے اخلاق کا جو ہے روزی سے کیا تعلق ہے؟ عزیزان گرامی، احادیث میں ہے اچھا اخلاق اگر انسان کا ہوتا ہے تو اس سے اس کے رزق میں جو ہے وہ زیادتی جو ہے وہ خداوند عالم کرتا ہے۔ جھوٹی قسم سے بچنا، جھوٹی قسم کھانا جو ہے یہ انسان کے رزق میں کمی کر دیتا ہے، لہذا انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ جھوٹی قسموں سے بچائے تو اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھانے سے پہلے وضو کرنا، اب یہ کھانے سے پہلے وضو کرنا اس کا بھی تعلق جو ہے وہ زیادتی رزق کے ساتھ بہت ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن عزیزان گرامی وضو خود اپنی جگہ کے اوپر جتنی فضیلتیں رکھتا ہے اور جو اس کے فوائد روحانی اور مادی فوائد بیان کیے گئے ہیں، ان سب کو آپ اگر مقدم نظر میں رکھیے تو عزیزان گرامی وضو کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ انسان بستر پہ جانے سے پہلے جو ہے وضو کرے، کھانا کھانے سے پہلے وضو کرے، اس سے جو ہے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ دسترخوان پر گرے ہوئے کھانے کے ذرات، روٹی کے ٹکڑے یا کسی اور چیز کے ٹکڑے، اسے چن کے کھا لینا جو ہے یہ رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے حدیث میں ہے کہ جتنے ٹکڑے جو ہے وہ دسترخوان کے اوپر نظر آ جاتے تھے امام اٹھا کے سب کھاتے تھے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ وہ جو مالک دنیا ہیں، جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، خداوند عالم نے ہر نعمت سے انہیں نوازا ہے، ان کا طریقہ کار یہ ہو اور ہم اپنے دسترخوان کے اوپر جو ہے وہ پلیٹ کے اندر سالن یا روٹی جو ہے آدھی ادھوری کھانے کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر چھوڑ دیں، تو یہ عمل ہمارا جو ہے وہ امام کی نظر میں کتنا برا ہوگا۔ یہ اخلاقیات کے خلاف ہے، یہ عزیزان گرامی دوسروں کا حق ضائع کرنا ہے۔ لہذا پلیٹ کے اندر اتنا ہی جو ہے وہ رزق لینا چاہیے، اتنا ہی سالن لینا چاہیے کہ جتنی اسے انسان کو ضرورت ہو۔ رزق کی بربادی کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ 18ویں جو چیز ہے وہ یہ کہ برتنوں کی صفائی، برتن طبی فائدے بھی جو ہے وہ تصور کیے جا سکتے ہیں، اور کہ برتن صاف ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ہے جراثیم یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نہیں ہوں گی، قاعدے کے ساتھ صاف کیا گیا ہے تو صحت کے اعتبار سے بھی مفید ہے، اور پھر اسے جو ہے وہ طلب یعنی زیادتی رزق کے لیے بھی جو ہے ایک عمل قرار دیا گیا ہے۔ گھر میں جھاڑو دینا، صفائی رکھنا، عزیزان گرامی گندگی اور کثافت ہو تو اس سے انسان کے کثرت رزق کے اوپر جو ہے فرق پڑتا ہے۔
اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کا ذکر جو ہے وہ بہرحال اس میں نہیں آ سکا ہے. مثلا جمعے کے دن ناخن تراشنا اور پاک اور صاف لباس کے ساتھ جو ہے بستر پر جانا. اب دیکھیے بستر پہ جانے کے جو آداب ہیں بہرحال جو رائج ہو گئے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر، وہ پاک اور صاف لباس ہو اس کی ضرورت جو ہے وہ محسوس نہیں کی جاتی. لیکن بہرحال احادیث میں ہے کہ پاک اور صاف لباس کے ساتھ اگر انسان بستر کے اوپر جاتا ہے تو اس سے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. عزیزان گرامی، یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئی ہیں یہ رازق اللہ ہی ہے، لیکن یہ اللہ اور اللہ کے نمائندوں کے بتائے ہوئے طور و طریقے ہیں کہ جن میں سے اکثر کی جو ہے وہ حکمت اور مصلحت جو ہے وہ سمجھی جا سکتی ہے کہ خداوند عالم کیوں رزق میں اضافہ کرتا ہے، اور بہت سی چیزوں کی مصلحت نہیں سمجھی جا سکتی. لیکن پھر بھی جو ہے چونکہ صادقین نے فرمایا ہے، کیونکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے، لہذا ہمیں اس کے اوپر بھرپور یقین رکھنا چاہیے. آخر میں بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ بار الہ تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ تعلیمات اہل بیت اور قرآن کے اوپر گامزن. بار الہ مومنین و مسلمین جہاں کہیں ہوں اور جن زحمتوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوں، خصوصیت کے ساتھ مومنین و مسلمین فلسطین، لبنان، سیریا اور جہاں جہاں مسلمان پریشان ہے، بار الہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما. علماء اعلام کے سائے کو ہمارے سروں کے اوپر باقی رکھ. بار الہ امام کو ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو